الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، کہ اللہ بھی اس آدمی پر رحم نہیں کھاتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس آدمی پر رحم نہیں کھاتا. لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کی مدد کو، اللہ کی رحمت کو اور اللہ جل شانہ کی توجہ کو ہماری طرف مبذول کرتا ہے. تو لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کھاتا. ایک اور حدیث مبارک کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی گئی، الراحمون من یرحمهم الناس، کہ رحم کرنے والے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں اللہ جل شانہ بھی ان پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا. تو جو زمین والوں پر رحم کھاتا ہے آسمان والا اللہ جل شانہ اس پر بھی رحم کھاتا ہے. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اس کے کام آئے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، لوگوں کی پریشانیوں کا ازالہ کرے، ان کی تکالیف کا ازالہ کرے. تو جب انسان دوسروں کی مدد معاونت میں لگتا ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات اس آدمی کی مدد میں لگ جاتی ہے. اس لیے جگہ جگہ احادیث مبارکہ جو گزشتہ ابواب میں گزری رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس سے خود اللہ اس آدمی کی رزق میں بھی برکت پیدا کرتا ہے. یعنی جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کی رزق میں اضافہ کرے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے، اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی مدد معاونت کرے. تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، مدد معاونت پر اللہ کی طرف سے رزق میں اضافہ، اللہ کی طرف سے عمر میں اضافہ، یہ در حقیقت اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے لوگوں پر رحم کیا، اب اللہ جل شانہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا اس کا نتیجہ اسی شکل میں نکلتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی ضروریات کا کفیل ہو جاتا ہے، اس کی حاجات کا کفیل ہو جاتا ہے. من جانب اللہ اس کی ضروریات پوری ہوتی، حاجات پوری ہوتی ہیں، اللہ جل شانہ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا. لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ بھی اس آدمی پر رحم نہیں کھاتا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا. اور چلا کہ جو لوگوں پر رحم کھاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اس پر اللہ کی رحمت بھی متوجہ نہیں ہوتی. آج جو گھروں میں ہم لوگ پریشانیوں کے شکار ہیں اس کا ایک بڑا سبب ہمارے آپس کے رشتوں ناتوں کا ٹوٹ جانا ہے، آپس کے تعلقات کا ختم ہو جانا ہے. رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اعزاء اقربا ناراض ہیں، تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ دعائیں مانگ رہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگ رہے گڑ گڑا کر وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو ایک طرف رشتے ناطے توڑ کر ہم نے اللہ کو خود اللہ کی رحمت کو اپنے آپ سے دور کر رکھا ہے. یعنی ہمارے اپنے اعمال ہی اللہ کی رحمت کو ہم سے دور کرنے کا سبب بن رہے.
تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ؟ کیونکہ اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تو انہی شکلوں میں ہوتی ہے کہ انسان مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتا دیکھتا ہے، حاجات کو پورا ہوتا ہوا دیکھتا ہے، بیماری اور تکالیف کو اپنے سے دور دیکھتا ہے، اللہ جل شانہ کی ہر دم مدد معاونت اس کے ساتھ ہوتی. تو لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا نسخہ بتلایا گیا کہ لوگوں پر، بندوں پر رحم کریں، اللہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. یہی علماء نے یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ظلم، زیادتی یہ ایسے گناہ ہیں جس پر من جانب اللہ دنیا میں نقص سزا ملتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں نقص سزا کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے ایک ظلم و زیادتی ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرنا، ظلم زیادتی کا معاملہ کرنا، یہ ایسی بات ہے جو اللہ کی رحمت کو بھی دور کر دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے پکڑ، گرفت اور سزا بھی دنیا میں آتی ہے. ایسے ایسے ظالم گزرے ہیں، ان کا آخری انجام آدمی اگر دیکھ لے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے، انسان جو ہے توبہ طائب ہو جائے، عبرت پکڑ لے کہ آخری انجام ان کا کس قدر عبرتناک ہوتا ہے. یہ ان کے ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو ظلم انہوں نے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کی. اسی طرح ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے گا. ظلم کی مختلف شکلیں ہیں. کسی کا حق مار لینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ناحق مارنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ناحق جو ہے برا بلا کہہ دینا یہ بھی ظلم میں داخل ہے. کسی کا حق دبا دیا، قرض ادھار لیا ہے وہ واپس نہیں کر رہے، یہ بھی ظلم میں داخل ہے. بہنوں کا، اولاد کا اور رشتہ داروں کا میراث میں حق دبایا ہوا ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. اپنے مالکان کا حق دبایا ہوا یہ بھی ظلم ہے. ماتحتوں کا حق ادا نہ کرنا صحیح طریقے سے یہ بھی ظلم ہے. حقوق العباد کے اندر ڈنڈے مارنا یہ بھی ظلم ہے. یہ سب ظلم کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ظلم کا مطلب بس کسی کو پکڑ کر پیٹ دینا یہی ایک ظلم ہے. نہیں، لوگوں کا حق دبانا یہ بھی ظلم کی شکل ہے. کسی نے آپ کی ماتحتی میں کام کیا، آپ نے اس کا حق پورا ادا نہیں کیا، تنخواہ دیتے وقت اس سے کمی کر لی، کٹوتی کر لی یا ناحق کٹوتی کر لی، یہ بھی ظلم زیادتی کے اندر داخل ہے. تو ظلم کی مختلف شکلیں ہیں جس کی پاداش میں اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے گرفت آتی ہے. اب جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اللہ کی بھلائی رحمت بھی اس آدمی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا